مالک کائنات کا لاکھ احسان اس مالک لا یزال نے جمعۃ المبارک کی برکت والی عظمت والی گھڑیاں عطا فرمائیں۔ تمام تعریفیں نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، جنہیں خالق کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں عروج فرمایا ہے۔ ابواب ذی وقار آج اس جمعۃ المبارک کو بڑی عظمتیں، بڑی برکتیں حاصل ہیں۔ ایک تو جمعۃ المبارک خود عید کا دن ہے، اور دوسرا آج سے میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ایک نسبت جڑ گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کائنات عالم کو آ کر اپنے نور سے جگمگایا ہے، اور روایات اس بارے میں کثیر مل جاتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت، برکت، اور اللہ نے آپ کو نور بنا کر کائنات میں بھیجا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اور بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خالق کائنات نے اس پوری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ سب سے پہلے کون سی چیز بنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جابر، اس کائنات عالم میں خالق قدوس نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھ محمد کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی حدیث مبارکہ ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس کائنات میں آنا باعث برکت ہے۔ علماء نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کائنات عالم میں جلوہ گری باعث برکت ایسے ہے کہ اللہ نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت قرار دے کر کائنات میں بھیجا ہے۔ ہر چیز کے لیے نبی رحمت ہے، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس ہر چیز کے لیے اللہ نے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ نور محمدی، آپ فرماتے ہیں یہ نور محمدی جب میری پیشانی میں چمک رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ایسے ہی گزر رہا تھا، تو کوئی انسان نہیں، آپ فرماتے ہیں ہاتھی آیا، ہاتھی میرے سامنے۔ اور ایک اور روایت میں لکھا کہ وہ ہاتھی بھی نہیں تھا، وہ گدھا تھا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کے، وہ چاہے گدھا ہو، ہاتھی ہو، وہ بولنے لگا اپنی زبان میں اور کہنے لگا، عبد المطلب تیری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے نا، ہم جانور ہو کر اس نور کو سلام کرتے ہیں۔ وہ نور محمدی تھا۔ علماء نے لکھا ہے وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکنے والا نور وہ نور محمدی تھا۔
تو یہی نور حضرت عبداللہ کی جب پیشانی میں چمک رہا تھا تو آپ فرماتی مکی کی عورتیں مجھ پہ عاشق ہو گئی تھی، اتنا حسن و جمال تھا اس نور محمدی کا۔ تو یہی نور محمدی آمنہ کی جب بدن عطر پہ آیا تو آپ فرماتی ہیں میں جن راستوں سے راہوں دریاؤں سے گزرتی تھی تو مجھے غیب سے آوازیں آیا کرتی تھی، آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری غیب میں، اور تو چند ماہ بعد امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ اتنا برکت والا نور تھا، اتنی عظمتوں والا نور تھا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی لمبی میلاد نبی علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ یہ میلاد شریف ہی ہوتا ہے، نبی کے اوصاف بیان ہو تو اس کو میلاد شریف کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو نقل فرمایا راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے خود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي۔ یہ صحابہ کا انداز تھا، امت کو سکھانا تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی چیز عرض کرو تو پہلے کچھ کلمات حضور کی بارگاہ میں ایسے بولو حضور کی طبیعت خوش ہو جائے۔ تو صحابہ ایسے کلمات بولتے تھے نبی کی بارگاہ میں۔ حضرت جابر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو، ایک مسئلہ پوچھنے لگا ہوں، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں ان اول شیء خلق اللہ تعالی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ ان اول شیء، سب سے پہلے وہ کون سی چیز ہے؟ خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، ہر چیز سے پہلے جس کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا ہے، جس کی تخلیق فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولے قالا، حضور نے فرمایا یا جابر، اے میرے غلام جابر، ان اللہ تعالی، بے شک رب ذوالجلال نے قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، رب ذوالجلال نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ رب ذوالجلال نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ نبی کا نور بیان ہوا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو اور میلاد بیان کرنے لگ گئے۔ اب نبی علیہ السلام خود بولے تو گویا مصطفیٰ کریم اپنا میلاد خود بیان کرنے لگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا جابر فجعل ذلک النور، فرمایا جابر یہی نور ہے، یہ نور میرا نور ہے۔ کیا تھا؟ یدور بالقدرت حیث یشاء اللہ تعالی، فرمایا ہے جابر یہ مجھ محمد کا نور جب تک اللہ نے چاہا یہ گھومتا رہا ہے۔ اب یہ گھومنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اس کی تصدیق فرماتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں اعلان فرمایا کہ سونے محبوب علیہ السلام کا یہ نور مقدس الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، فرمایا اللہ رب العالمین نے سونے محبوب الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اب اس کا اگر سادہ سا ترجمہ کیا جائے تو گویا یوں بنے گا کہ خالق کائنات اعلان فرما رہے ہو سونے محبوب الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اس آیت اس حدیث مبارکہ کی تصدیق آیت مبارکہ فرما رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث یشاء اللہ تعالی،
او میرے غلام میرا نور گھومتا رہا ہے جب تک اللہ نے چاہا ہے۔ تو یا رسول اللہ کا نور کہاں گھومتا رہا ہے؟ تو گویا رب العالمین نے اعلان فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ گویا رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے او میرے سنے محبوبا، آپ کا نور مقدس پاک ماؤں کے رحموں سے ہوتا ہوا، پاک باپوں کی پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت آمنہ کے رحم میں آیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کائنات کی ہر چیز بولنے لگی۔ گویا کتابوں میں علماء نے نقل فرمایا کہ گدے ذات کے گدے بولنے لگے، مشرق کے گدے مغرب میں دوڑے، مغرب کے گدے مشرق کی طرف دوڑے، اور دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہوئے کہنے لگے او ذات کے بنات آج تمہیں مبارک ہو، ہم پہ بھی رحم کرنے والا نبی اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَجَعَلَهُ ذَلِكَ النُّورُ، اور میرے غلام میرا نور جب تک اللہ نے چاہا گھومتا رہا ہے۔ اب آگے آقا علیہ السلام نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فرمایا میرے غلام اس وقت کو یاد کرو جس وقت لوح ولا قلم، او میرے غلام جس وقت لو بھی نہ تھا قلم بھی نہ تھا۔ توجہ فرمائیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جابر جس وقت اللہ نے لوحوں کو بھی نہیں پیدا فرمایا تھا، ولا قلم ولا جنت ولا نار، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام جس وقت جنت بھی نہیں بنی تھی، جس وقت جناب قلم بھی نہیں بنا تھا، جس وقت عرش بھی نہیں بنا تھا، جس وقت کرسی بھی نہیں بنی تھی، ولا ملک ولا سماء، او جابر جس وقت اللہ نے آسمانوں کو بھی نہیں بنایا تھا، جس وقت اللہ نے زمین کو بھی نہیں بنایا تھا، ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی، او میرے غلام جس وقت اللہ نے جنوں کو بھی نہیں پیدا کیا تھا، انسانوں کو بھی نہیں پیدا کیا تھا، کائنات عالم کی کوئی چیز بھی نہیں بنی تھی، اس وقت اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا جابر کائنات کی کوئی چیز بنی ہی نہیں تھی، نہ آسمان نہ زمین نہ کوئی جن ہے نہ کوئی انسان ہے، کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ تو یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں فلما اراد اللہ تعالی، اس وقت اللہ نے ارادہ فرمایا کہ این یخلق الخلق، کہ میں کائنات کو پیدا فرما دوں۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں جب رب نے یہ چاہا کہ میں اس کائنات کی تخلیق فرماؤں تو قسم ذالک النور، اللہ نے اس نور مقدس کو اربعۃ اجزاء، اللہ نے اس نور کے 4 ٹکڑے فرما دیے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے ٹکڑے؟ 4۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے پھر اس نور مقدس کے 4 ٹکڑے کیے۔ یا رسول اللہ کس نور کے؟
حضور فرماتے ہیں جس نور سے اللہ نے مجھ محمد کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اس نور مقدس کے اللہ نے 4 اجزاء کیے، تقسیم کیا۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے 4 اس کے اجزاء کر دیے۔ فخلق من جزء الاول القلم، اللہ نے میرے نور مقدس کے 4 اجزاء کیے، 4 حصے کیے۔ پہلے میرے نور کے جز سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ اس حدیث کو سنیں گے، اس کے آخر میں نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے کہ کائنات عالم کی ہر چیز کو اللہ نے نبی کے نور سے پیدا فرمایا۔ لوگ اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کیا نبی نور ہے یا نہیں ہے؟ ادھر نبی فرماتے ہیں اس جھگڑے میں نہ پڑنا، اللہ نے ساری کائنات بنا ہی میرے نور کے توسل سے ہے۔ اب حضور نے فرمایا اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے، پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ دوسرے جز سے کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمِنَ الثَّانِي اللہ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور مقدس کے 4 اجزاء کیے، پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، وَمِنَ الثَّالِثِ العرش، حضور فرماتے ہیں تیسرے حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا ہے۔ اب کتنے حصے تقسیم ہو گئے؟ 3۔ توجہ کیجئے گا، بڑے مزے کی حدیث ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں آخری حصہ بچا تھا، حضور فرماتے ہیں فَلَمَّا قَسَّمَ، اللہ نے تقسیم کیا الجزء الرابع، اللہ نے 4تھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ پہلے 4 حصے کیے، 3 حصے تو ہو گئے، 1 حصہ بچا تھا، اللہ نے اس آخری حصے کے پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پہلے حصے سے پھر رب ذوالجلال نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں فخلق من جزء الاول، اللہ نے اس پہلے نور مقدس سے عرش کے جتنے بھی فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ نے اس پہلے حصے سے میرے نور کے پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اب دوسرا حصہ آ گیا، حضور فرماتے ہیں وَمِنَ الثَّانِي الکرسی، حضور فرماتے ہیں دوسرے حصے سے اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا۔ وَمِنَ الثَّالِثِ، حضور فرماتے ہیں تیسرے حصے سے اللہ نے باقی ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ اب 3 حصے مکمل ہو گئے، اب 4تھے حصے کی باری آئی، حضور فرماتے ہیں فَلَمَّا قَسَّمَ الجزء الرابع، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس 4تھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ کتنا زبردست، کوئی زمانے کا مفتی نہیں، صحابی بھی نہیں، نبیوں کا امام اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں۔ کتنا حسین لمحہ ہوگا، کوئی اہل سنت کا بڑا مفتی ہو وہ میلاد بیان کرے تو لوگ بڑے شوق کے ساتھ سنتے ہیں کہ آج فلاں مفتی صاحب نے اپنے پورے علم کے جوہر اور علم کی طاقت پہ آج نبی کا میلاد بیان فرمایا ہے، لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو اہل اسلام وہ کتنا عظیم لمحہ ہوگا جب سامنے نبی کے سارے پاک صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے نبی کی اہل بیت کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ممبر اقدس سجا ہے اور ممبر پہ کوئی صحابی نہیں،
سارے نبیوں کے سلطان بیٹھ کر اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم لمحہ ہوگا۔ آؤ توجہ فرمائیں، آگے چلے۔ حضور نے فرمایا پھر چوتھا ایسا آیا، اللہ نے اس چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فرمایا فخلق، 4 حصے تقسیم ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں فخلق من جزء الاول، اللہ نے اس پہلے جز سے کیا پیدا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں او میرے صحابہ، اللہ نے چوتھے 4 حصے تقسیم فرمائے۔ پہلے حصے سے اللہ نے جتنے مومنین ہیں ان کی آنکھوں میں یہ جو روشنی ہے، اللہ نے میری نور کی برکت سے تمام مومنین کو آنکھوں کا نور عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَمِن جُزء الثانی، دوسرے حصے سے اللہ نے نور قلوبہم، اللہ نے دوسرے حصے سے مومنوں کو نور ایمانی عطا فرمایا ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں مل سکتا ہے، جو نبی کے میلاد پہ خوش ہوتا ہے اسی کو اللہ نور ایمان عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور محبت نال اپنی زبان آئلہ ہوتے ترانہ پڑھنے آ گئے مصطفیٰ ہونی تسی تھا کہ اللہ دے بندے وچراتے میلاد شریف شروع ہوئے ہون تے کہ بڑی بڑی محفل ہو سن، بڑے بڑے جرنیل اسلام نبی دا میلاد بیان کر سن، ذرا اپنی زبانہ نو لاؤ نہ ذرا پتہ چلے آج نبی دا جشن ہو رہے آ گئے آج دنیا پہ خیر الورا، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا میرے غلام، یہ جو اللہ نور ایمانی عطا فرمائے گا، نور قلوبہم، اللہ میرے نور کی برکت سے مومنوں کو نور ایمانی عطا فرمائے گا۔ تو علماء نے تشریح فرمائی اس نور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وَيَا مَعْرِفَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى، فرمایا اس نور سے مراد یہ چیز ہے، اللہ یہ نور جسے بھی عطا فرماتا ہے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اب کتنے سے بیان ہوں گے؟ 2۔ اب تیسرے سے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمِنَ الثَّالِثِ، فرمایا اللہ نے میرے نور کے پھر وہ تیسرا جز تقسیم فرمایا وَمِنَ الثَّالِثِ نور انفسہم، فرمایا میرے غلام جابر سامنے تو مخاطب ہے، لیکن آج تیری برکت سے قیامت تک آنے والا میرا ہر غلام میرا بیان کو سن لے گا، سبحان اللہ، میرے میلاد کو سن لے گا۔ آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لکھنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، آج کی صدی میں کتاب نہیں لکھی گئی، اس کتاب کو لکھے ہوئے خدا کی قسم ہے آج کم و بیش 600 سال گزر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں یار بریلویوں نے نکالا ہے، نبی نور نہیں ہے، یہ تو اس صدی میں سب کچھ بن چکا ہے۔ تو یہ بیان لگتا ہے 600 سال پہلے بھی جس بندے نے کتاب لکھی ہے وہ بندہ بھی بریلوی تھا، سبحان اللہ، وہ نبی کے نور کو بیان کر رہے ہیں، یہ بندہ بھی بڑا پائے کے محدث ہیں۔ 600 سال 6 صدیاں گزر چکی ہیں اور اس حدیث کو نقل فرمایا، اور اس کو پتہ ہے جس بندے نے نقل فرمایا ہے وہ کوئی عام مفتی نہیں ہے، میرے نبی کا صحابی بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ،
آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا او جابر، اللہ نے پھر تیسرے جز سے کیا بیان فرمایا، کیا تقسیم فرمایا؟ یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وَمِنَ الثَّالِثِ نُورَ أَنفُسِهِمْ، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آج ہمیں ہر بندہ ملتا ہے، عام سنی بھی ہو، عام مسلمان بھی ہو، تو حضرات ذی وقار وہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ اگر سنی اس کا رنگ سفید بھی نہ ہونا، لیکن وہ دور سے پہچانا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس کے چہرے پہ اللہ نے نور محمدی کا اظہار فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمِنَ الثَّالِثِ نُورَ أَنفُسِهِمْ، فرمایا اللہ نے 4 ٹکڑے کیے میرے نور کے، اور تیسرے سے اللہ نے انسانوں کو نور ایمانی عطا فرمایا جو ان کے چہروں سے عیاں ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا اور وہ نور ایمانی کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ التَّوْحِيدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فرمایا جو اللہ نے میری امت کو یہ جو کلمہ عطا فرمایا ہے نا، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں یہ خالق کائنات نے میرے نور کے جو 4 ٹکڑوں میں تقسیم فرمایا ہے، تیسرے ٹکڑے میں اللہ نے میرے امت کو کلمہ شریف نصیب فرمایا، توحید عطا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سوال پھر یہی اٹھتا ہے، کائنات والے یہی سوال کرتے ہیں کیا کہ اللہ نے پہلے لوح و قلم کو بنایا ہے، عرش و کرسی کو بنایا ہے، یا آپ کے نور کو بنایا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضور نے کائنات والوں کو جھگڑے سے باہر نکالا، فرمایا اس کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کائنات والوں جھگڑوں میں نہ پڑنا، ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھ محمد کے نور کو بنایا۔ حضور ایسے کائنات میں نور بن کے آئے ہیں۔ اور امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی بیان فرمایا، اور آپ کے دادا جان نے بھی بیان فرمایا، اور آپ کے والد گرامی نے بھی یہی بیان فرمایا، فرمایا اور کچھ نہیں تھا، ہم اور کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، بس اتنا جانتے ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھا علماء نے آپ کے دادا جان کا بھی قول، آپ کے والد گرامی کا بھی قول، اور آپ کی ماں مومنوں کی ماں، ہم تو اللہ کے فضل سے کہتے ہیں نبی کی ماں ہے، مومنوں کی بھی ماں ہے، ہر مسلمان کی ماں ہے، کائنات کی ساری مائیں اس خاک پہ قربان ہو جائیں جہاں نبی کی ماں نے ایک مرتبہ اپنا قدم لگایا۔ آپ کی امی جان نے بھی قول یہی نقل فرمایا، آپ فرماتی ہیں اللہ نے ہمارے گھر میں نور کو پیدا فرمایا، اور حضرت دائی علیمہ واہ تیری عظمتوں کو سلام، کہ کتنی خوش نصیب ہے وہ دائی علیمہ جسے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، غریب تھی اور بڑی ایک کمزور سی اٹھنی تھی، جھونپڑی سا گھر تھا، ایک جانتا ہی نہیں تھا علیمہ کون ہے، لیکن اہل اسلام اس بات کو یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی نسبتوں کا تذکرہ کرتے علماء فرماتے ہیں اگر ذات کا پتھر بھی تھا نا، اگر جس وقت سے اسے حضور کے ساتھ نسبت ہوئی ہے نا،
وہ پتھر نہیں رہا. ہر بندہ جب حج کرنے جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے اسے سلام کرتا ہے. سبحان اللہ. حجر اسود کو پہلے کون جانتا تھا؟ لیکن جس دن نبی نے اسے چوما ہے نا، حضور سے نسبت جڑی ہے. ہر بندہ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، تو اگر عاشق کی زبانی ترجمہ کیا جائے تو یوں بنے گا کہ حضور سے نسبت جڑی اس حجر اسود کو، تو پھر اس کا مرتبہ اور مقام ہی اعلیٰ ہو گیا. حاجی حج کرتے کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس حجر اسود کو سلام کرتا ہے، استلام پیش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس حجر اسود کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ ایک بندہ مومن کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ کس کی برکت سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ نے اسے مرتبہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. وہ یہ جو کعبہ ہے ہر بندہ جانتا ہے پتھر کا بنا ہوا ہے، لیکن یہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. اور اسے پاک کس نے کیا؟ کعبے کا طواف ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کعبے کا طواف کرنے والا جب کعبے کا طواف کر کے فارغ ہوتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے دنیا میں پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. وہ یہ برکت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ کعبہ تو پہلے بھی تھا، بتوں کا گھر بنا ہوا تھا. ذرا سوچنے کی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ شرط کعبے کا ہے حضور کا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ذرا سوچا جائے حضور جب نہیں آئے تھے یہی کعبہ ہے، اس کعبے کے اندر ظلم ہوتے تھے، بڑے بڑے ظلم کیے جاتے تھے، لیکن جب سے حضور آئے ہیں اللہ نے کعبے کو بڑی عظمت عطا فرمائی. سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں میں مصطفیٰ کو لے کے گھر میں آ گئی، رات کو حضور کو بستر پہ لٹا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میری طرف دیکھتے تھے حضور مسکرانے لگ جایا کرتے تھے. اور آپ فرماتی ہیں پورے اہل علاقہ میں میرا گھر دو وجہ سے عظمت اور برکت والا ہو گیا تھا. فرماتی ہیں پہلا تو میرا گھر اس وجہ سے مشہور ہو گیا تھا، پورے علاقے میں روز یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حلیمہ نے ایسی خوشبو پتہ نہیں کہاں سے لائی ہے کہ اس کے گھر سے خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگ آ کر دیکھتے تھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گھر میں ایسی خوشبو آتی تھی کہ گویا بڑے بڑے مکے کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے بادشاہ آ کر پوچھتے تھے او حلیمہ سعدیہ تو بڑی غریب تھی، یہ کہاں سے خوشبو لے کے آئی ہے؟ حلیمہ سعدیہ گویا کسی عاشق نے ترجمہ کیا، حلیمہ سعدیہ گویا یہی کہہ کر اپنی زبان کو خاموش فرما دیا کرتی تھی. آپ فرماتی تھی کائنات والو بس اور کچھ نہیں ہے، بس فضل رب اللہ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. آپ فرماتی ہیں پہلی تو یہ وجہ تھی میرا گھر مشہور ہو گیا، میرے گھر سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، اور دوسرا میرا گھر اس وجہ سے مشہور ہو گیا تھا اہل علاقہ پوچھتے تھے حلیمہ سعدیہ رات کو چراغ تو بجھاتی نہیں ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی تھی میں یہ دنیا کا چراغ تو بجھا دیتی ہوں، جو بناوٹی چراغ بنا ہوا ہے اس کو بجھا دیتی ہوں، لیکن میں اپنے گھر میں اس چراغ کو لے کے آئی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات کو روشنیاں عطا فرمائی. وہ روشنی تھی نہیں بجھ سکتی ہے. تو حلیمہ سعدیہ کا گھر اس وجہ سے مشہور ہو گیا تھا. تو گویا حضرات گرامی القدر یہ بات پکی ہے، یہ سچی ہے. اگر کسی ادنا سے بندے کو بھی، کسی عام بندے کو بھی حضور کے ساتھ نسبت لگی ہے نا، اللہ نے اسے بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین آج کے اس مقدس دن کو ہمیں ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.